الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عزیز سامعین، ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ عقیدہ ختم نبوت ایمان کا ایک نہایت ہی اہم، جیسا کہ انسان کے جسم میں سر کا حصہ ہوتا ہے، عقائد کے اندر عقیدہ ختم نبوت اسی مثل اور اسی نظیر سے وابستہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء میں سے سب سے آخری پیغمبر، سب سے آخری رسول ہے۔ آپ علیہ السلام کی امت سب سے آخری امت ہے۔ نہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، اور نہ ہی اس امت کے بعد کوئی نئی امت پیدا ہوگی۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر بالفرض نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کسی کی دماغ میں یہ بات آ بھی جائے کہ اگر کوئی نبی آئے تو کیا حرج ہے، اگر کوئی نبی آئے تو حرج سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب جھوٹی ہو رہی ہے، اللہ کا کلام جھوٹا ہو رہا ہے، اور اگر ہم اس کو جھوٹا کہہ دیں، اللہ کے کلام کو، نعوذ باللہ ہم اللہ کو جھوٹے کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کلام تو اللہ پاک کی ہے، اللہ کی طرف سے بولے گئے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث جھوٹی ہو رہی ہے، صحابہ کی زندگی جھوٹی ہو رہی ہے، ہمارا ایمان مکمل ختم ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنا نہایت ضروری اور اہم ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے احادیث سے مختلف طریقوں سے یہ ثابت کیا تھا۔ آج ہم قرآن کی آیات سے صرف ایک آیت پر بات کریں گے، جس سے ہم ختم نبوت کو ثابت کریں گے، جس سے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اقوال صحابہ اور لغت کی کتابوں میں سے یہ بات وضاحت سے بیان کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن میں جہاں جہاں پر آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی مرد اولاد کوئی نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضور علیہ السلام کی مؤنث اولاد پیدا ہوئی، بڑی بھی ہوئی، ان سے حضور کی لڑی چلی آگے تک، آج تک سید حضرات اسی لڑی میں سے آ رہے ہیں۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن یہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آخری پیغمبر ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں وخاتم النبیین کا لفظ آیا ہے۔ آج ہم اسی پر ساری بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کس وجہ سے نازل ہوئی۔ اہل عرب کا ایک دستور تھا، ایک رواج تھا کہ جب کسی کو بیٹا منہ سے کہہ دیتے تھے تو وہ حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ جیسے حقیقی بیٹے کے احوال ہے، اسی طرح اس منہ بولے بیٹے کے بھی احوال ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا ایک غلام تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کو بیٹا کہہ دیا، بیٹا بنا دیا، اللہ کی طرف سے بیٹا بنا دیا، حقیقی بیٹا حضور کا نہیں تھا۔ حضور نے ایسے کہہ دیا کہ آپ میرے بیٹے۔ تو مکہ کے مشرکین نے یہ اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ حضور کا مکمل بیٹا ہو گیا۔ اب اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے ان کی بیوی طلاق کے بعد، جب ان کا آپس میں یہ نہیں ہوا زندگی بسر کرنے کا، تو انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، زینب رضی اللہ عنہ کو۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس بیوی سے، جو آپ کی بیٹے کی سابقہ بیوی تھی، منہ بولے بیٹے کی سابقہ بیوی جو تھی، اس سے آپ نکاح کر لیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ام المومنین میں سے۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے وہ جو حضرت زینب تھی ان سے نکاح کر لیا۔ اب مشرکین نے اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، یہ تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر رہے ہیں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟
حالانکہ یہ اپنی شریعت میں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری شریعت میں بیوی کی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور یہ خود نکاح کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کا پہلا اعتراض تھا، یہ ان کا پہلا اعتراض تھا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرما دیا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، حضرت زید مرد ہے نا، یہ بیان نہیں ہو رہا، کوئی یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، تھوڑا سا ہانا کرنا مناسب ہوگا۔ تو حضرت زید مرد ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں، تو زید کیسے باپ ہوئے؟ حضور علیہ السلام زید کے کیسے باپ ہوئے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا، پہلے اعتراض کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں ہی دے دیا کہ محمد کا کوئی بیٹا نہیں ہے جس کی بیوی ہو، کوئی مرد بیٹا نہیں ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ۔ ان کا دوسرا اعتراض تھا، اچھا ٹھیک ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ نہیں ہیں تو ان کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کرنا ضروری کیوں تھا؟ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ جائز ہو گیا، ٹھیک ہے نہیں ہے بیٹے تو جائز ہو گیا، ضروری کیوں تھا؟ یہ حضور علیہ السلام پر ایک اعتراض ہو رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف سے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دے دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے رسول وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہو۔ اللہ کی طرف سے جو حکم ہو، اللہ کے پیغمبر وہی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اچھا دوسری بات، جب کوئی رواج چل رہا ہو تو حضور علیہ السلام کو وہ رواج ختم کرنا کیوں ضروری تھا؟ یہ اس لیے ضروری تھا وخاتم النبیین، کیونکہ یہ آخری پیغمبر ہے، انہوں نے ہی یہ کام کر کے جانا ہے۔ اگر بالفرض حضور علیہ السلام ان سے نکاح نہ کرتے تو یہ رواج جو تھا یہ ٹوٹ چکا تھا، مختصر سا ٹوٹ چکا تھا کہ چلو ٹھیک ہے جائز ہو گیا۔ اب حضور نے پختہ نہیں کیا تھا، سنت نہیں بنائی تھی، تو یہ ایک اعتراض تھا ان کا کہ چلو ٹھیک ہے یہ تو جائز ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا وخاتم النبیین کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ فتنہ جو بن چکا ہے یہ اس کو ختم کر دے۔ اگر بالفرض حضور نہ کرتے، کوئی صحابی نکاح کر دیتا یا کوئی تابعی، کوئی ولی، کوئی ابدال نکاح کر لیتا، تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک موقع ملنا تھا، یہ ایک بات ملنی تھی کہ حضور نے تو نکاح نہیں کیا، اس نے کیوں کر دیا؟ اس لیے اللہ نے اس فتنے کو جڑ سے ہی ختم کرنا تھا۔ اللہ نے فرما دیا وخاتم النبیین، یہ آخری پیغمبر ہے، یہی نکاح کریں گے۔ پھر پختہ کرنے کے لیے وکان اللہ بکل شیء علیما فرما دیا کہ اللہ کے حکم میں یہ ایسا ہی ہونا تھا۔ پہلے حضور علیہ السلام کی سابقہ بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، جو حضور کی بہت ہی پہلے اللہ کے حکم میں یہ تھا، کچھ تھا اللہ کے علم میں تھا کہ پہلے وہ زید بن حارثہ کی بیوی بنے گی، وہ طلاق دیں گے، اللہ حکم کریں گے، حضور علیہ السلام ان سے نکاح کریں گے، یہ سارا کچھ اللہ کے حکم میں تھا۔ اب ہمارا یہاں پر جو اصل مقصود ہے وہ خاتم النبیین کو سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 7 جگہ یا 8 جگہ پر خاتم اصلی مادے سے استعمال ہوا۔ خاتم کا حروفی مادہ جو ہے، حروف اصلی جو ہے وہ خاتامیم ہے، خاتمہ، ٹھیک ہو گئی جی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں پر خاتمہ کا لفظ آیا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری جگہ پر قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، 2 جگہ پر ختمہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری جگہ پر افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم وختم، تیسری جگہ ہو گئی۔ 3 جگہ پر خاتمین کا مادہ استعمال ہو گیا۔ چوتھی دفعہ الیوم نختم علی افواہہم، 5 جگہ ہوگی، 4 ہوگی۔ نمبر 5 ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم، یا خاتامیم اس میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 یسقون من رحیق مختوم، خاتامیم مادہ آ گیا، اچھا آگے۔ نمبر 7 ختامہ مسک، خاتامیم آ گیا۔ ان 7 جگہ پر ختمہ میں جو لفظ مشترک ہے، جو اصلی معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ معنی ہے کہ ایسی چیز بند ہو جانا کہ باہر والی اندر نہ آئے، اندر والی باہر نہ جائے۔
یاسین کی آیت الیوم نختم علی افواہہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مہر لگانے کا مطلب اور مقصد یہی ہوتا ہے، جیسا کہ ڈاک والے کرتے ہیں اکثر، مہر لگا لیتے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اندر والی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر والی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح اللہ نے یہاں پر ہی فرمایا خاتم النبیین، نبوت کا دروازہ، نبوت کی لڑی ختم ہو چکی ہے۔ اب کوئی نبی جو پہلے آئے ہیں نہ وہ نبوت سے نکل سکتے ہیں، نہ بعد میں آنے والا کوئی نبی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ ختم النبیین کا قرآن سے جو بات ثابت ہو گئی وہ سمجھ آ گئی؟ اگر سمجھ نہ آئی تو بلا تکلف آپ پوچھ سکتے ہیں، دوبارہ سمجھانے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اچھا، حدیث میں بھی کون سے لفظ آئے؟ اللہ پاک کے رسول نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، 30 جھوٹے آئیں گے، اور وہ سب یہ سمجھیں گے کہ میں آخر میں نبی ہوں، وہ سب یہی دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے۔ یہ اسی آیت کی تفسیر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ دوسری جگہ پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت میرے اوپر منقطع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اب نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ میرے بعد کوئی رسول ہے۔ ٹھیک ہو گئی جی؟ اچھا، حضور علیہ السلام کی احادیث سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ خاتم النبیین کا لفظ اور خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے۔ صحابہ کے اقوال سے دیکھتے ہیں، صحابہ کا ایک صحابی کا قول ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں وہ بھی، مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا نارا فاتمها الا لبنۃ واحدۃ فجئت انا فاتممت تلک اللبنہ، کہ ایک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال اس طرح کی ہے جیسا کہ کوئی شخص ایک بہت خوبصورت محل بنائے، بہت خوبصورت محل بنائے اور اس کو مکمل طور پر مکمل کر دے، کوئی چیز اس میں کمی نہ ہو، لیکن صرف ایک اینٹ کی جگہ ایسی ہو جہاں وہ جگہ باقی ہو، اینٹ نہ لگی ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہی اینٹ ہوں، میں نے وہ عمارت مکمل کر دی۔ یعنی کہ انبیاء کی لڑی میں سے ایک شخص کی جگہ باقی تھی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو وہ جگہ میں نے مکمل کر دی، اب دوبارہ جب جگہ ہی نہیں ہے تو کیسے آئے گا؟ اب مثال کے طور پر یہ ہماری مسجد ہے، مکمل طور پر چار دیواری ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی جگہ نہیں ہے تو اینٹ ہم کہاں سے رکھیں گے؟ رکھ سکتے اس میں؟ نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام آخری پیغمبر تھے، نبوت کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ ختم ہو گیا، حضور کے بعد کسی کو وہ مرتبہ مقام نہیں ملنا۔ ایک اور جگہ پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فاکملها واحسنها، باقی اسی طرح کی حدیث ہے لیکن فاحسنها کا اضافہ ہے، بہت خوبصورت شاندار بنا دی، باقی حدیث وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ اچھا، یہ ہم نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا خاتم النبیین کا کیا مطلب، حدیث سے بھی کر دیا، اقوال صحابہ سے بھی کر دیا۔ اب لغت کی طرف جاتے ہیں کہ لغت میں ختم کا معنی کس مادے میں استعمال ہوتا ہے، کیا معنی ہے اس کا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لغات القرآن کی، مفردات القرآن کی تعریف امام سیوطی نے کی ہے۔ امام سیوطی قادیانیوں کے نزدیک بھی معتبر انسان ہے، جو ختم نبوت کے منکرین قادیانی گروہ ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک بھی معتبر شخصیت ہے۔ ان کی کتاب میں جو بات ہوگی وہ ہمارے نزدیک بھی معتبر ہوگی، جو بات ان کی کتاب میں ہوگی وہ قادیانی یعنی غیر اس مسلم جو ہے ختم نبوت کے منکر جو ہے ان کے ہاں بھی وہ قابل قبول ہوگی۔ اچھا، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خاتم النبیین لأنه ختم النبوة تممها بمجیئه۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر نبوت ختم ہو چکی ہے، یعنی ان کے آنے سے نبوت مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں پر خاتم کی تفسیر انہوں نے کی ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کی تفسیر کی ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں خاتم و خاتم آخرہم عن اللحیانی و محمد خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حضرت امام لحیانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ادب کے عربی ادب کے بہت بڑے ماہر شخصیت ہے، یہ بھی فرماتے ہیں کہ خاتم کا معنی کیا ہے۔ فرمایا خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء معنی کیا ہے؟
خاتم و خاتم آخرہم، خاتم اور ختم تاکہ زبر کے ساتھ ہو یا تاکہ زیر کے ساتھ ہو، یہ آخری کو کہا جاتا ہے، آخری کو کہا جاتا ہے۔ ان کی تفسیر کے، ان کے اس قول کے مطابق خاتم کا معنی کیا ہوا؟ آخری۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور آخری پیغمبر ہے۔ ہمارا دعویٰ یہاں بھی ثابت ہو گیا، قادیانیت یہاں پر بھی جھوٹی ہوئی۔ اچھا جی، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پر قادیانیوں کے کچھ اعتراضات ہیں، ان کے اعتراضات کے کچھ جوابات ہیں جو علماء نے علمی تحقیق کے ساتھ لکھے۔ اچھا جی، پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ لفظ خاتم کی اضافت جب جمع کی طرف ہو، جب جمع لفظ کی طرف ہو تو اس کا معنی آخری ہو۔ یہ ان کا ایک اعتراض ہے کہ لفظ خاتم کا معنی کی اضافت جب جمع کی طرف ہو۔ اب اس قرآن میں خاتم النبیین، نبیین کا لفظ جمع کا ہے، اب اس کی طرف خاتم کی اضافت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہو تو کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس خاتم کا معنی جمع آخری کا ہو۔ یہ اعتراض سمجھ آ گیا؟ اعتراض سمجھنا سوال جواب سمجھنے ضروری ہوتا ہے۔ اعتراض سمجھ آ گیا؟ اس کا جواب دیا ہے مرزا صاحب نے، مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا خاتم الخلفاء، خلفاء بھی جمع ہے، نبیین بھی جمع ہے، خاتم کی اضافت یہاں بھی جمع کی طرف، خاتم کی اضافت وہاں بھی جمع کی طرف ہو رہی ہے، اور یہاں سے وہ خاتم کا مراد آخری لے رہا ہے۔ جب وہ خود ایسے کر رہا ہے تو ہم پر کیوں اعتراضات کر رہا ہے؟ یہ بات آ نہیں سمجھ۔ خاتم الخلفاء اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مرزا غلام قادیانی نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے خاتم الخلفاء، جہاں سے وہ مراد لے رہا ہے کہ آخری خلیفہ۔ خاتم النبیین کا معنی پھر کیوں دوسرا کر رہا ہے؟ یا تو یہاں پر بھی وہی معنی کر جو تم وہاں کر رہا ہے، یا اپنی بات سے پھیر یا۔ دوسرا اعتراض کہہ رہے کہ ہم نے مرزا کی تحریروں سے نہیں کہا، ہم نے ادب کی کتابوں سے کہا کہ خاتم جب خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہو تو اس کا معنی آخری نہیں ہوتا۔ اب اس بات سے یہ ان کے اعتراض سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ اس قابل ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ اس قابل ہوتا تو اس کے پیروکار اس کی تحریروں کا کیوں انکار کرتے، اس کی لکھی ہوئی کتاب کا کیوں انکار کرتے؟ اب وہ کہہ رہے کہ ہم نے مرزا کی باتوں سے نہیں کہا، ہم نے ادب سے کہا کہ عربی ادب میں ہمیں یہ بتا دے، یہ دکھا دے کہ خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہو اور اس کا معنی آخری ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کے بھی جواب دے دیتے ہیں۔ تاج العروس کتاب کا نام ہے، ادب کی کتاب ہے، عربی ادب، اس میں لکھتے ہیں والخاتم آخر القوم، خاتم آخر القوم، خاتم آخر القوم، یہ بات سمجھ آ گئی؟ آخری قوم کا آخری شخص، قوم کا آخری شخص۔ اب اس پر اعتراض کر دیا، اب یہ قوم کا لفظ جمع کا لفظ ہے، قوم ایک شخص کو نہیں کہا جاتا، پوری قوم کو کہا جاتا ہے۔ یہ عربی ادب سے بھی آ چکا ہے کہ آخر القوم، خاتم یعنی آخر القوم۔ اچھا، اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ قوم تو مفرد ہے، جمع تو نہیں ہے، قوم کی جمع اقوام ہے، قوم کی جمع اقوام ہے، قوم مفرد ہے، تو ہم نے کہا کہ جمع کی طرف اضافت ہو اس کی، یہ تو مفرد کی طرف اضافت ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ قوم جو ہے یہ مفرد نہیں ہے، یہ جمع ہے۔ ذہنی طور پر آپ اگر سوچیں تو قوم ایک شخص کو نہیں کہا جاتا، قوم کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں، اقوام تو جمع الجمع ہے، جمع کی جمع ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، کیسے؟ اب قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، قرآن میں قوم مفرد کے لیے استعمال ہوا یا جمع کے لیے استعمال ہوا؟ ختام القوم وخاتمہم ختامہم آخرہم، یہ اسی کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اچھا، قرآن میں بہت ساری جگہ پر جہاں پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ کیا یا کسی بھی قوم کی طرف اشارہ کیا، وہاں پر جمع کی ضمیریں لے کر آئے، وہاں پر جمع کی ضمیروں سے مخاطب کیا اللہ پاک نے۔ تو قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ خاتم کی جب اضافت جمع کی طرف ہو تو وہاں پر اس کا معنی آخری ہوتا ہے۔ اچھا جی، قادیانیوں نے ایک اور اعتراض کر دیا۔ ہم نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا حوالہ دکھاؤ جہاں خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہو، تم خاتم القوم دکھایا، یہ قوم تو واحد نہیں جمع ہے۔ یہ اس کی بات ہم نے ابھی
کر دیے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. ٹھیک ہو گئی. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا مَا لَكُمْ. یہ جمع کی ضمیر قوم کی طرف لوٹ رہی ہے. قوم اقوام استعمال نہیں ہوا, صرف قوم کا لفظ استعمال ہوا. تو اللہ نے قوم کو جمع کہا اعبدوا, تم سب عبادت کرو. ما لکم, تم سب کو کیا ہوا, یہ نہیں کہا کہ صرف تمہیں کیا ہوا. اور عربی کا ایک قاعدہ ہے, جیسے ہم کسی بڑے شخصیت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, آپ یہاں آئے, آپ کہاں گئے تھے, آپ کرتے ہیں, یہ جمع کا ہوتا ہے. عربی میں یہ چیزیں نہیں چلتی. اگر ایک ہے اس کے لیے واحد کی ضمیر ہوتی ہے, جمع ہے جمع کی ضمیر ہوتی ہے, تثنیہ ہے دو شخص ہے تو دو کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور قرآن سے کوئی زیادہ فصیح اور بلیغ کتاب دنیا میں نہیں ہے. اچھا دوسری آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ لِّنُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم ضمیر آئیے بلسان قومه, قوم لفظ آیا. اچھا آگے اسی کے لیے ضمیر آئیے لہم. لہم جمع کی ضمیر ہے جو قوم کی طرف لوٹ رہی ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر بھی قوم جمع کا صیغہ استعمال ہوا, قوم واحد کا صیغہ استعمال نہیں ہوا. خاتم کا لفظ جو ہے يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خاتم الفقہاء, خاتم المفسرین. اب مثال کے طور پر یہ کہہ دیا کہ خاتم الفقہاء, آخری فقیہ. وہ زمانہ گزرا, دوسرا فقیہ بھی آ سکتا ہے. کون سا فقہات کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے کہ خاتم النبیین. ٹھیک ہے وہ زمانہ گزر چکا, بعد میں بھی تو نبی آنا چاہیے. بات آگے سمجھ. خاتم الفقہاء سے وہ استدلال کرتے کہ خاتم النبیین کے بعد بھی نبی آنا چاہیے. اس کا جواب دیتے ہیں فقہاء کا لفظ جو ہے یہ ایک انسان کا لفظ ہے. یہ ایک انسان کا قول ہے, انسان کی بات ہے. انسان کی بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اس کو کون سا یہ معلوم ہے تو یہ کیسے معلوم ہے خاتم الفقہاء یہ آخری فقیہ ہے جی, اس کے بعد تو فقیہ آ ہی نہیں سکتا. اولا تو اس کا مطلب اور اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ اس زمانے میں اس جیسا فقیہ کوئی ہے ہی نہیں. یعنی کہ کمال کی فقاہت اس شخص میں پائی جاتی ہے, اس لیے کہہ دیا کہ کیا ہی بات ہے جی, یہ تو آخری فقیہ ہے, اس جیسے تو فقیہ ہے ہی کوئی نہیں. تو نبوت کا خاتم النبیین والا معنی وہ تو قرآن کی بات ہے, وہ تو اللہ کی بات ہے. اللہ نے آخر میں خود فرما دیا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. عالم الغیب ہے, آج سے 10 سال بعد بھی جانتے ہیں, 10 سال پہلے کی بات جانتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ اعتراض جو تھا یہ ویسے ہی انہوں نے ایک بچگانہ اعتراض کر دیا, کوئی ایسی اعتراض والی بات اس میں تھی ہی نہیں. قادیانیوں کا ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ خاتم النبیین, جب یہ کہہ دیا خاتم النبیین, وہ جو اسلام کا سپاہی تھا جس نے روشن کیا تھا سارا جہان, وہ علم تھا جہان رحمت کا, وہ ہے حب وفا کا زندہ نشان. وہ علم تھا جہان رحمت کا, وہ ہے حب وفا کا زندہ نشان. جس کی پہلو یار میں قبر, وہ جو سنتا ہے ہر سلام نبی, جس کی وہاں پر وہ اپنے گھر کی مثالیں دے رہا ہے, اپنے گھر میں یہ ثابت کر رہا ہے کہ خاتم کا معنی کیا ہے, آخری ہے. تو قرآن کو کیسے جھٹلائے گا؟ یا تو وہ کہہ دے نا کہ میں نے جو یہ بات کی تھی خاتم الاولاد یہ ویسے تھی اور میرے بعد میرے باپ کی اور بھی اولاد ہوئی. جب وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے تو قرآن کو کیسے جھٹلا رہا ہے؟ اچھا خاتم اور ختم کا معنی, اس میں 3 باتیں ہوتی ہے, خاتم, 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 تاکہ زبر کے ساتھ, تاکہ زیر کے ساتھ اور تاکہ پیش کے ساتھ. اچھا ان تینوں کا معنی کیا ہے؟ اب وہ یہاں پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا نے جو کہا نا خاتم الاولاد,
وہ خاتم النبیین ہے، مرزا نے خاتم الاولاد کہا تھا۔ اب یہاں پر وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ادھر ادھر سے باتیں کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته۔ اور قادیانیوں کا یہ کہنا ہے کہ مرزا خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ اب ہم نے تو یہ ثابت کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آخری، بالکل آخری، نہ اندر والی کوئی چیز باہر جائے نہ باہر والی کوئی اندر ہے۔ اب مرزائی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مکمل اتباع کے ساتھ نبوت ملے گی، مکمل اتباع کے ساتھ نبوت ملے گی۔ تو کہتے ہیں کہ مرزا نے نبوت کا، حضور علیہ السلام کا مکمل اتباع کیا، اس لیے ان کو نبوت مل گئی، اس لیے کہتے ہیں اس کو نبوت مل گئی۔ اب یہ اپنی باتوں میں خود ہی جھوٹا ہوتا ہے، یہ ایسا کوئی بے وقوف شخص ہے نا، ایک ہوتا ہے نا چلو کوئی علمی شخص ہو وہ بات کرے تو بات ماننے کو آتی ہے، یہ ایسا کوئی عجیب سے شخص ہے، کوئی اللہ نے اس کے ذہن پر پردہ ڈالا ہے کہ جب یہ کوئی بات کرتا ہے نا تو یہ اپنی باتوں سے خود ہی پھنس جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس نے کہا کہ کیا بات ہے، اولاد میں سنے آخری، آخری اولاد میں سنے آخری ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر اس نے کہا کہ یہ خاتم، خاتم اور خاتم کی بات ہے۔ اب اپنی کتابوں میں اس نے خود یہ کہا کہ خاتم کا، خاتم کا، خاتم کا معنی ایک ہے، ادھر سے ایک بات ہو رہی ہے، ادھر سے یہ دوسری بات کر لیتا ہے۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے، ادھر والی مانے یا ادھر والی مانے، منہ تو اس کا ایک ہی ہے، ایک ہی منہ سے باتیں کی ہے، ادھر والی بات مانے یا ادھر والی بات مانے۔ اچھا، اب اگر ہم ان کی یہ بات مان لیں کہ حضور کی مکمل اتباع کے ساتھ نبوت ملتی ہے، تو وہ ہمیں یہ بتا دے کہ حضور سے پہلے جتنے پیغمبر تھے وہ نبی تھے یا نہیں، وہ پیغمبر تھے یا نہیں، اگر تھے تو کیا انہوں نے حضور کی مکمل اتباع کی تھی؟ حضور تو اس وقت، حضور کو شریعت ملی نہیں تھی، حضور کو تو اس وقت شریعت ملی ہی نہیں تھی، کیا وہ پیغمبر یا نبی تھے یا نہیں؟ اگر تھے تو کیسے تھے؟ حضور کی اتباع کی نہیں تھی۔ اگر نہیں تھے تو کیسے آخری پیغمبر بنا؟ آخری تو وہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی ہو نا، تو آخری کیسے بن گیا؟ یہ بات آگئی سمجھ؟ اپنے باتوں سے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ اچھا جی، ایک اور بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کی یہ بات مان لیں کہ مہر سے ہی نبوت ملتی ہے، مہر سے ہی نبوت ملتی ہے، تو نعوذ باللہ ہم اللہ کی وحدانیت کا، تمام پیغمبروں کی رسالت کا، نبوت کا انکاری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور ہم جو ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ ایک رسول کا انکار کرنا ہمارے نزدیک کفر ہے، اور وہ سب کا انکار کر چکا ہے، وہ کیسے غیر مسلمان بن گیا؟ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، ایک کا اگر کفر ہے تو سب کا انکار کرنا وہ کفر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، قادیانیوں سے ایک چیلنج ہے، اگر کوئی قادیانی قرآن پاک کی کسی آیت سے یا حدیث کی کسی بھی بات سے یا صحابی یا تابعی کی کسی بھی قول سے خاتم النبیین کا یہ معنی دکھا دے جو وہ کر رہا ہے کہ مکمل اتباع سے نبوت ملتی ہے، اگر یہ قرآن کی کسی آیت سے، حدیث کی کسی بھی لفظ سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی کسی بھی قول سے یہ بتا دے تو اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔
یا رحمان یا رحیم یا کریم یا علیم یا حفیظ یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا الہ انت سبحانک انی کنت اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما وصلى أن محمدا معه وآله لا إله إلا هو العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا رب العالمين أسألك موجبات رحمتك من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدارنا ظلما إلا غفرته يا أرحم الراحمين ألا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوة المتین یا رب العالمین. اے العالمین ہمارا بیٹھنا اپنے دربار میں قبول منظور فرما. یا اللہ تو کرم فرما. یا اللہ تو رحم فرما. یا اللہ ان مدارس کے ان مساجدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو دین کی محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما. یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. ہمارے بچوں کو بچیوں کو عورتوں کو مردوں کو یا اللہ پوری انسانوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ اس مسجد کو دین کا مرکز بنا. یا اللہ جتنے بھی محلے میں یا اللہ سب کو دین کے عالم مل کے دیر و دور کے قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ان لوگوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کو لے کر اٹھے ہیں یا اللہ جو خاتم النبیین کو مانتے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ان پہ کرم فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ.